میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. وہ پوچھتا ہے بابا جان کہاں لکھا دکھائی. ذرا دیکھیے میں نے سرچ پہ کلک کیا، میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا جھوٹ، JHOOT. جھوٹ میں نے جیسے ہی ٹائپ کیا تو جھوٹ کے متعلق 42 آیات ہیں قرآن مجید میں. یہ سب اس وقت آپ کے اسکرین پر موجود ہیں. کسی بھی آیت پہ کلک کیجئے اور جو بھی آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں. میرا نام زاہد حسین چھیپا ہے اور میں فاؤنڈر ہوں اسلام 360 نامی ایک موبائل اپلیکیشن کا. جو اسلام 360 کرنٹلی جو اس وقت آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے 2015 میں لانچ کی تھی الحمدللہ. اور گزشتہ 7 سالوں کے اندر اس کے تقریباً کوئی 20 ملین پلس ڈاؤن لوڈز ہیں اور دنیا کے تقریباً 174 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ اسلام 360 استعمال کی جاتی ہے. اسلام 360 بیسیکلی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ڈھونڈنے نکلا تھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. مجھے اس کا اردو ترجمہ آتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یار یہ اردو ترجمہ قرآن مجید کی کس آیت میں موجود ہے. تو اسی وجہ سے اسلام 360 کی بنانے کی بنیاد ڈالنے کی ضرورت پیش آئی کہ اسلام 360 کے اندر ہم وہ موضوعات تلاش کر سکیں جن کا ہمیں صرف اردو ترجمہ آتا ہے یا ہمیں عربک آتی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ آیات کہاں پر ہے. تو 2007 سے میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا تھا الحمدللہ. آج اس پر کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی نیر اباؤٹ کے 15 سال سے زیادہ ہو گئے. سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں نے ٹرانسلیٹ کیا اور اکارڈنگ ٹو گوگل I am the only person in the world الحمدللہ who has completed the translation of Holy Quran in Roman اردو. کیونکہ اردو اب ہمارے ہاں بچوں کے لیے بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے، بچے نہیں پڑھ پاتے. اور پھر ہمارے بالکل برابر میں ایک اور ملک موجود ہے، اس کی 130 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا کی. اب وہاں پر بھی لوگ بولتے ہماری طرح ہی ہیں لیکن وہ لکھتے ہندی ہیں اور ہم لکھتے اردو ہیں، لیکن رومن اردو ہم دونوں میں کامن. تو سب سے پہلے رومنائز اردو میں قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کیا اور اس کے بعد جو یہ اردو کا ڈیٹا تھا یہ مختلف پبلشر سے لیا کہ جناب جو آپ کے پاس ڈیٹا پروف ریڈ کی شکل میں موجود ہے یہ ڈیٹا آپ ہمیں دے دیجئے. اور پھر وہ قرآن کی مختلف ٹرانسلیشنز، تفاسیر اور احادیث کے ڈیٹا کو اسلام 360 میں جمع کیا. یعنی اس وقت اسلام 360 میں 29 سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہیں، 14 سے زیادہ تفاسیر ہیں اور احادیث کی 10 کتابیں الحمدللہ اسلام 360 میں موجود ہیں. اسلام 360 کے اندر بہت ساری چیزیں جو خاص ہے. ایک تو اس کا سرچنگ میکنزم، اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف مکاتب فکر کا اتنا کانٹینٹ موجود ہونا، پھر اس کے اندر احادیث کا اتنا وسیع ذخیرہ، پھر اس کے اندر آپ کے پاس اس کا جو سرچنگ کیپیبلٹی ہے وہ یقینی طور پہ مختلف مکاتب فکر یعنی مختلف ایپ سے بہت زیادہ آسان ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہم نے بچوں کے لیے گیمز رکھے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے وہ اس کے اندر موجود ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کانٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اسلام 360 کا مقابل الحمدللہ دور نہیں بلکہ بہت دور تک نہیں.